السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بہت بڑے سیاستداں اور ہمارے راجیہ کے مکھیہ منتری رہ چکے دیویندر پھڑونویس نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے غلط لفظوں کا استعمال کیا اور انہیں ہے تو ہندوؤں کے اوپر اتیاچار کرنے والا بتایا اور انہیں ہے تو ہندوؤں کے خلاف بتایا، دیگر مذاہب کے خلاف بتایا۔ حالانکہ جتنی بھی باتیں دیویندر پھڑونویس نے پیش کی اور کہا کہ وہ دیش کے گورو کیسے ہو سکتے ہیں، میں دیویندر پھڑونویس سے کہتا ہوں کہ بھائی وہ دیش کے گورو کیوں نہ ہو وہ دیش کے گورو؟ کیا انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی؟ تم تاریخ کو نہیں جانتے، تم نے تاریخ کو صحیح معنوں میں نہیں پڑھا۔ وہ دیش کے گورو ہے، کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی کی۔ لڑائی تم نے کیا لیا؟ یہ میرا سوال تم سے ہے، کیا تم نے انگریزوں کے ساتھ، کیا تم ہو دیش کے گورو؟ ارے اگر یہ تاریخ کے لوگ جنہوں نے اپنے ملک کے خاطر اپنے جان کو لٹایا اور اپنے مال کو لٹایا اور میدان جنگ میں آخری دم تک لڑتے رہے، اگر یہ لوگ دیش کے گورو نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ دیش کے گورو کون ہیں؟ بتاؤ مجھے تم۔ حالانکہ وہ کسی کے خلاف نہیں تھے، انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کچھ کہا نہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک مندروں کو ہے تو سونے چاندی کے برتنوں سے بھرے ہوئے برتن ہے تو انہوں نے مندروں میں پیش کیے، سونے چاندی سے۔ ان کا کسی مذہب کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی مذہب کے خلاف تھے۔ انہوں نے تو ان بے قصور لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوتے تھے، اس وقت کی عورتیں جو بغیر کپڑوں کے پھرتے تھی، ان کو ہے تو جن کو کہا جاتا تھا کہ تم کپڑے نہیں پہننا، ایسی عورتوں کو انہوں نے انصاف دلایا۔ کیا انہوں نے غلط کیا؟ وہ کیسے دیش کے گورو نہیں ہو سکتے؟ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اس ملک کے لیے بہت کچھ دیا۔ سب سے پہلے میسائل مین وہی ہے۔ اب دیکھیے تاریخ کو اٹھا کر پتہ چلے گا آپ کو، اے پی جے عبد الکلام نے انہی کی زندگی کو پڑھا اور انہی کی زندگی سے پڑھ کر وہ پھر ہمارے دیش کے پہلے میسائل مین بنے۔ کیا اس بات سے تم بھاگ سکتے ہو؟ نہیں بھاگ سکتے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اس دیش کے گورو ہے اور رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تم اس بات سے نہیں بھاگ سکتے۔ میں ایک شعر کہتا ہوں، جسم تو ہو گیا آزاد کبھی کا لیکن۔ میں اس شعر کے ذریعے سے ہے تو جواب دے رہا ہوں جس نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے غلط لفظوں کا استعمال کیا۔ جسم تو ہو گیا آزاد کبھی کا لیکن، جسم تو ہو گیا آزاد کبھی کا لیکن، ذہن میں اب بھی غلامی کی سلط باقی ہے، اور وہ ایک ٹیپو سے محبت نہیں کرتا عارف جس کے خون میں اب بھی انگریزی نمک باقی ہے۔ اس بات کو خیال رکھیے، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی میں اچھے سے اچھا کردار نبھایا ہے، ان کے خلاف چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مہاتما گاندھی ہو، ان لوگوں نے اس دیش کے لیے بہت کچھ دیا۔ تم ان کو بدنام کرنے والے ہوتے کون ہو؟ اس بات کو یاد رکھیے۔ ہم ان کے خلاف، کیونکہ یہ ہمارے فریڈم فائٹر رہ چکے ہیں، یہ ہمارے آزادی کے ہیرو رہ چکے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ وہ دیش کے گورو نہیں ہو سکتے؟ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے اس بات کے اوپر۔ اس بات کو اچھے سے اپنے ذہن میں ہے تو فٹ کر لو۔ یہ ہمارے فریڈم فائٹر ہے اور یہ ہمارے ہیرو ہیں ہمارے دیش کے۔ اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس پیغام کو آپ آگے بھی پہنچائیے۔ السلام علیکم۔